अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। लेकिन कभी सुनने में आता है कि एक 13 साल लड़की की जबरदस्ती अगेंस्ट विशेष एक 70-year-old मैन के साथ शादी कर दी गई, तो कभी सुनने में आता है कि एक अडल्ट सुई जूरिस यानी कि बालिग खातून की जो है उसके वालिदैन ने अगेंस्ट विशेष अगेंस्ट शादी कर दी। जहाँ पे हम फोर्स्ड मैरिजेस एंड चाइल्ड मैरिजेस के बारे में आए दिन पाकिस्तान में सुनते हैं, वहाँ पे यही प्रैक्टिसेस जो हैं दुनिया के बाकी ममालिक जिसमें बरतानिया, जिसमें यूएसए, जिसमें कनाडा एंड दुनिया की बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो शुमार होती हैं उनमें भी सुनने में आता है। आखिर क्या वजह है कि ऐसी चीजों का रुझान बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान में फोर्स्ड मैरिजेस एंड चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से क्या कवानीन एग्जिस्ट करते हैं और किस तरह से कोई भी ऐसा शख्स जिसको चाइल्ड मैरिज या फॉर दैट मैटर जबरदस्ती की शादी में मुब्तला किया जाए वो लॉ से रिलीव ले सकता है। इन सब इशूज अपने आज के शो में हम बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ सेट पे मौजूद है मैडम जस्टिस मास्टर इकबाल साहबा, जो कि साबिक जज रह चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू शो। जी मैडम, सो बेसिकली इससे पहले से हम बात करें कानून के बारे में, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब हम पोस्ट मैरिजेस की बात करते हैं तो कानून में पोस्ट मैरिजेस को किस तरह से डिफाइन किया गया है? हाउ आर पोस्ट मैरिजेस डिफरेंट फ्रॉम अरेंज मैरिजेस सो टू स्पीक? अरेंज मैरिजेस तो हमारी यहाँ रिवायत है जी कि माँ बाप के मशवरे के साथ औलाद शादी करती है, और मैं समझती हूँ ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है क्योंकि उनकी तालीम तरबियत जो माँ बाप ने की है उनको ये सही अंदाजा होता है कि भी किस किस्म के शख्स के साथ लड़की की शादी होनी है, और इसी तरह लड़के वालों को पता होता है कि किस किस्म की लड़की के साथ हमारा बेटा खुश रहेगा। मैडम, जहाँ पे पेरेंट्स दबाव डालते हैं अपने बच्चों पे, बच्चों की कंसेंट नहीं होती लेकिन वो पेरेंट्स को खुश करने के लिए हाँ कर देते, तो ऐसी शादियों का शुमार क्या हम उनको करेंगे पोस्ट मैरिजेस में? फोर्स्ड मैरिज तो वो शादी है जिसमें जबरदस्ती की गई किसी तरीके से, या दोनों तरीके से या एक से, और ये कानूनन शादी है ही नहीं, क्योंकि शादी तो एक माहदा है और माहदे की जो भी तकरीबन है शराइत वो लगती हैं एक शादी के माहदे पे भी, यानी कि दोनों शख्स बालिग हों, लड़की और लड़का, और उसके बाद आजाद मर्जी के साथ हो, कोई उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, ये ना बताया गया जी एक्स से तुम्हारी शादी हो रही है, दिखाई कोई और शादी किसी से वॉलंटरी हो। और दूसरी बात ये है कि उसमें सिर्फ जो जरूरी शर्त है वो हक में हक फिक्स होना और दोनों की रजामंदी बिला जबरो इकरा होनी है। अगर इनमें से बालिग, जैसे मैंने कहा, अगर इनमें से कोई शर्त पूरी ना हो तो वो निकाह जो है वो मुरासिद होगा। इसका मतलब है वो दुरुस्त नहीं, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। एक तो बिल्कुल बातिल है ना जो रिश्ता ऐसा हो कि कभी बन ही नहीं सकता सही, और एक वो है जो फासिद है जिसको सही हो सकता है अगर दोनों अपनी मर्जी से राजी भी हो जाए, फिर वो सही हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि नाबालिग, ठीक है। अब नाबालिग जैसे अभी आपने भी शायद जिक्र किया कि 12-13 साल की लड़की की 70 साल के आदमी केस आया सामने, तो ये जो 12-13 साल की लड़की है एक केस से तो बेशुमार, बिल्कुल मैंने खोज तो उसमें ऐसी शादी हो ही नहीं सकती, ये कानून के खिलाफ है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है उसका इतलाक होता है। मैडम उसके बारे में बात करूंगी, सिर्फ एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपसे मैं देना चाह रही हूँ नाजरीन के लिए, बेसिकली कि कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से हमारे कानून में डिफाइन किया गया है। वही अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन के जहाँ पे आपको मतलब कहाँ पे आप लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ड्रॉ करेंगे बिटवीन अ मैरिज जहाँ पे आपने अपने खानदान के कहने वालों पे कर दी, उनकी मर्जी से कर दी, और वहाँ पे जहाँ पे आपसे बिल्कुल जोर जबरदस्ती जो है वो की गई है। बिकॉज ऐसे भी तो हो सकता है कि खवातीन को प्रेशराइज किया जाए, रूरल एरियाज में होता है, अर्बन एलीट क्लास में इस तरह होता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो शादी करें, वो नहीं करना चाहती, कहने में वो अरेंज मैरिज होती है लेकिन मेरे मुताबिक तो इट्स पोस्ट मैरिज। तो वे डू ड्रॉ द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन। बस ये तो सही तौर पे हम कर ही नहीं सकते इसका अंदाजा, लेकिन हमेशा जो राय है लड़की की भी और लड़के की भी तो आजाद होनी चाहिए। जहाँ आजाद ना हो और जबरदस्ती की जाए तो उसको हम समझेंगे तो फोर्स मैरिज ही, लेकिन अगर उसने अपने हाथ से दस्तखत कर दिया निकाह नामे पे और ये कहा कि मैं अपनी रजामंदी से कर रही हूँ, तो फिर हम उसको फोर्स मैरिज के जुमरे में नहीं गर्दान सकते, क्योंकि फिर तो उसने अपनी मर्जी का इजहार कर दिया और उसके लिए 2 गवाह उसकी तरफ से होंगे कि जो भी शादी है उसने अपनी रजामंदी से की है, और अगर गवाह जो है वो लड़की खुद नहीं सामने आती तो दस्तखत करने के वक्त तो वो होंगे, और एक वकील मुकर्रर हो सकता है तो जाके हाँ वहाँ करे जहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है। तो लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं मैडम अकॉर्डिंग टू दैट, उस पैरामीटर को सामने रखते हुए अपने लाइन इस तरह से ड्रॉ हो सकती है कि आपको ये अंदाजा है कि ये जबरदस्ती की शादी है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि जी मैंने अपनी रजामंदी से की या चुप रही तो ये कह देते जी अल खामोशी नीम रजा, इसका मतलब है उसने रजामंदी का इजहार किया, और बाद जो उसका वकील बना है वो जाके कह दे कि जी 2 गवाहों के सामने उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया
اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ دستخط کر دیا. اگر دستخط کر دیا اور یہ اپنی مرضی سے کیا تو پھر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فورسڈ میرج ہے. یہ فورسڈ میرج ہے. جی بالکل. تو میڈم اس کے علاوہ کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ہے, وہ بھی 16 ہی ایج وہاں پر ہے بیسکلی. 16 وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ خواتین 18 کیا بالکل درست انہوں نے کیا. بالکل. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ وہاں پہ خواتین کو اس طرح کے حقوق حاصل نہیں ہے عملاً, لیکن قانوناً ان کو وہ سارے حقوق حاصل ہے جو ہونے چاہیے. اور جہاں پہ ہے نہیں حاصل قانوناً, وہاں شاید عملاً صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہو. لیکن یہ جو 13 سال کی لڑکی کی شادی ہوتی ہے, آپ نے پوچھا اس کے پاس کیا چارہ ہے. اس کے پاس چارہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بالغ ہوتی ہے تو یہ کہہ دے کہ یہ شادی تو میری رضامندی سے نہیں ہوئی, اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں قانون میں خیار البلوغ. خیار کا لفظ اختیار سے نکلتا ہے اور بلوغ کا مطلب ہے جب بالغ ہو جائے. تو یہ اس کو اختیار حاصل ہے. یہ نہ صرف اس میں بلکہ امیگریشن کی اگر آپ کیسز دیکھیں اس میں بہت ہی کامن چیز ہے بیسکلی. بہت سارے لوگ ریزیڈنسی لینے کے لیے فارن نیشنلٹی لیکن وہ کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے, اپنی مرضی سے. عورت سے جس کے پاس ولایت کا یا کسی جگہ کا انگلستان کا ہے یا عورتیں کر لیتی ہیں مردوں سے, بائی سے بھی اپلائی کر دیتی ہیں, تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فورس. بہت سارے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی خواتین کو لے جاتے ہیں شادی کر کے. وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے گھر میں پہلے بیوی ہے, اور بیوی جو ہے انگلستان کی یا جہاں کی بھی ہے, پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ پہلی جو بیوی ہے اس کو ملازمہ کے طور پہ بھی رکھ لیتی ہے. اس طریقے کے بھی بہت سے کیسز ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تمام جو ہیں یہ جو ہے قابل قبول صورتحال نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو قانوناً دوسری شادی ہو بھی نہیں سکتی, نہ وہاں ہو سکتی ہے. لیکن جو بات آپ پوشیدہ رکھیں وہ آپ غیر قانونی بھی چلاتے رہے. بالکل. میڈم لیکن آپ نے قانونی پرسپیکٹو سے میں یہ بتایا کہ ان لوگوں کے پاس کیا ریمیڈی جن کو پوسٹ کیا جاتا ہے, چاہے مردوں چاہے عورتوں, لیکن ان لوگوں پہ کیا پینلٹی لاگو ہوتی ہے جو زبردستی کرواتے ہیں, چاہے ماں باپ ہوں چاہے ریلیٹیوز ہوں. ہمارے ہر کیسز میں ماں باپ بھی نہیں ہوتے, تو ان کو لا کس طرح سے پنش کرتا ہے؟ وہ تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں اب تو شاید 50,000 سزا ہو گئی ہے, آپ نے کر دیا. لیکن یہ کچھ سزا جو ہے یہ اس کا آپ کو خمیازہ تو نہیں بھگتنا پڑتا ہے اپنے چھوٹے ساتھ. 6 ماہ جیل کیا جائے بیلیبل افینس, تو وہ تو بیل ویسے ہی ہو جائے گی نا. 50,000 روپے جرمانہ آج کل کے زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی دینا. تو میں سمجھتی ہوں اس قانون کو زیادہ سخت ہونا چاہیے. لیکن 2011 میں کچھ پارلیمنٹ نے بھی امینڈمنٹس پاس کی تھی, پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسز کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 2011. یہ قانون مزید جو ہے ان رائٹس کو اپہولڈ کرتا ہے, بلکہ کرمنلائز بھی کرتا ہے اگر آپ کسی کو زبردستی قرآن سے شادی نہیں ہو سکتی. ایک یہ بھی تو فورس میرج ہوتی ہے. پھر بنی نہیں ہو سکتی, سوارا نہیں ہو سکتا, لٹا سٹا نہیں ہو سکتا. یہ سب چیزوں پہ ممانعت ہے. لیکن یہ قانون جو ہے نا ان کی کاسمیٹک ویلیو زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل میڈم, اس طرح کہ ہم نے 2011 کے قانون کا ذکر کیا. انفورسمنٹ میں ایشوز ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آن پیپر وی ہیو اے لا جو خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی پاکستان کی کیا کمٹمنٹس ہیں بے شمار خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ پہلے تو سیڈو ہے, کنونشن فار دی ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. اس کی شکیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ کسی کی شادی عورت کی اس کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی, فورس میرج. اب اس میں ہم نے 2 قسم کی چیزیں کی. انہوں نے کہا جو چیز اینٹی اسلامک ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتی, لیکن اسلام میں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ فورس میرج ہو, اس لیے وہ سمجھے میں ہمارے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. ہم نے اس کو ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے, اس لیے وہ ہم پہ بائنڈنگ ہے. اس کے علاوہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ بھی بائنڈنگ ہے, اور اس میں بھی اسی قسم کے ہیں. کنونشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ کے بچے کی شادی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تمام قوانین جو ہے ان کے ساتھ ہم باؤنڈ ہیں. اور وہ پھر جو ہے بچے کنونشن اگینسٹ آف دا رائٹس آف دا چائلڈ جو ہے اس کے جو ہم نے پاکستان میں جووینائل جسٹس سسٹم وہ بھی ہے. ان تمام قوانین سے ہم پابند ہیں, لیکن عمل درآمد جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ ہیومن ٹریفکنگ میں بہت ساری یہ فورس میرجز ہوتی ہیں, پھر یہ مائنورٹی کمیونٹیز کے ساتھ ہوتی ہے فورس ان کی کنورژن, اور پھر ہمارے وہی جو اینٹی ویمن پریکٹسز لا بنا ہے 2011 کا, اور قرآن مجید سے شادی. 1990 میں سپریم کورٹ نے یہاں ایک پاس کی تھی ججمنٹ. اس نے کہا تھا کہ اگر عورت اپنا حق وراثت لینے کے لیے 12 سال کے بعد بھی آئے, کوئی لمیٹیشن نہیں لگے گی, مثلاً اس پہ وقت کی قید نہیں ہوگی, اور وہ لے سکتی ہے بشرطے کہ اس کو پتہ نہ لگا ہو. جو دیہات کی عورت ہے جس کے بھائیوں نے اس کو
گمراہ رکھا ہے اس کے شعور میں. اب آپ جیسے میری شخصی پہ تو نہیں یہ لگتا, لیکن ان کو یہ لگتا ہے یہ کیس جو ہے بڑا آسان ہے یاد رکھنا. PLD 1990 سپریم کورٹ 1. یہ تو بہت اچھا کہ آپ نے سائٹیشن بھی بتا دی, لیکن یاد رکھنی بہت آسان ہے, کوئی بھی یاد رکھ سکے. اس قانون کے تحت کوئی عورت کسی وقت اپنی لینا چاہے وراثت بھائیوں کے خلاف تو کیس کر کے تو لے سکتی ہے, اور سب سے چھوٹی عدالت میں اس کو مل جائے گی, کیونکہ رولنگ تو سپریم کورٹ نے دے دی ہے, اس کو سپریم کورٹ. بالکل میڈم, لیکن انفورسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں بیسکلی آپ نے بالکل صحیح کہا, لاز پاس ہو گئے, انفورسمنٹ از اے کوشچن مارک. ویسے تو دیکھا جائے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہ رائٹ گارنٹی کرتا ہے جہاں سے ساری لاز جو ہے اپنی لیگیلٹی لیتے ہیں, لیکن انفورسمنٹ آپ کو لگتا ہے اس کو ہم کیسے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, پولیس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز جس میں آپ نے خود ابھی ذکر کیا کلچر کا ایک ایشو ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو شعور دلانا. تو شعور کون دلا سکتا ہے؟ ذرائع ابلاغ, اور ذرائع ابلاغ میں بھی جو یہ الیکٹرانک میڈیا, کیونکہ عورتیں بے شمار ان پڑھ ہیں, باوجود اس کے کہ اب ہمارے آئین میں یہ آ گیا ہے, شک ہو گئی ہے 18th امینڈمنٹ میں, کہ ہر بچہ چاہے وہ فیمیل ہو چاہے میل ہو اس کو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر تک لازمی طلب ہے کہ کوئی بچہ سڑک پہ ہو تو بنیادی حق میں ہو گیا 5 سے 16 سال کی عمر تک. اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹرک کر لے یا 8ویں جماعت تک تو پڑھ جائے, حقوق شناس ہو جائے, اور اس کو پتا ہو کہ اس کے حقوق کیا ہے, شعور دلانا. لیکن پھر بھی بے شمار 25 ملین بچے تو ابھی بھی نہیں جا رہے اسکول. بالکل. تو یہ الیکٹرانک میڈیا سے خواتین کو یہ دلانا بہت ضروری ہے. وہ جو رورل ایریا میں ادروائز سوشل میڈیا تک رسائی نہیں ہے. عورتوں کو شعور دلانے کے لیے آپ ٹی وی پہ اور اس سے پہلے ریڈیو پہ یہ ضرور بتائیں, اور وہ موبائل کے ذریعے جہاں بجلی نہیں ہے, عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں اور ان کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے یا ٹی وی ہے بھی نہیں, تو وہاں بھی یہ بات پہنچ جائے گی. اور اس کے علاوہ ہیلپ لائنز ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے سیٹ اپ کی PCSW کی, لیکن وہ تو زیادہ ہے اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, گھریلو تشدد, تو ہیلپ لائن زیادہ یا کوئی اور مسئلہ ہو, لیکن یہ شعور دلانا جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے بات. تو یہ شعور تو آپ کبھی دلا سکتے ہو کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اس کے بیچ میں کوئی کریں, لوگوں کو اس کے بارے میں شعور خواتین کو دلوا. ٹھیک ہے, بہت ضروری. اور میڈم اویئرنیس سے جو ہے لاسٹ پوائنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی, بار بار جو پوری ڈسکشن میں بات ریپیٹ ہو رہی ہے, کلچرل چیز ہے, فورسڈ میرجز کو جو ہے آنر کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے, اینڈ اٹس اے سوسائٹل ایکٹ نا, مطلب ایک سوسائٹی کی ایک چیز ہے. کلچر کو ہم کس طرح سے بدل سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی میں سمجھتی ہوں جو ڈرامے یہاں بہت دیکھے جاتے ہیں اس میں آپ عورتوں کو بااختیار دکھائیں. نہ یہ ہے کہ وہ بالکل کمزور ہے اور وہ منتیں کر رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ برا سلوک نہ ہو یا ان کو مار پڑ رہی ہے یا ایسی چیزیں, ان کو دکھانے کے بجائے پازیٹیو رول. اور اب میڈم ایسے ڈرامے آ بھی رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں جنرلی جو سوسائٹل کازز جو ہیں, چاہے وہ ونی ہو چاہے وہ چائلڈ ابیوز ہو, ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو ایک بڑے اچھے پازیٹیو سینس میں پورٹری کریں. اور یہاں پہ یہ بات ہی خواتین کو اس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اصل جو بااختیار ان کا ہونے کا ان کے پاس ایک ہی تو امانت ہے, اور قرآن میں یہ لکھا ہے اپنی امانتیں ان لوگوں کو دو جو اس کے مستحق ہو, اس کے اہل ہو. جی میڈم, بیسکلی آپ کا کنکلوڈنگ جو ہے کامنٹ میں لینا چاہوں گی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک ایڈوائز جو آپ خواتین کو دیں گی جو ہمارا شو دیکھ رہی ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگی, جہاں پہ ان کو وہ زبردستی کی جائے ان کے ساتھ, ان کو فورس کیا جائے, وہ کم عمر اور وہ شادی کرنا نہ چاہ رہی پر ان کو فورس کیا جائے کہ وہ کریں, تو ان کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ماں پہ آتی ہے, لیکن بات جب تک ساتھ شامل نہ ہو تب تک تو بات جو ہے وہ ماں اکیلے تو کر نہیں سکتی, تو ماں باپ دونوں کے پاس شعور ہونا چاہیے. اور جب بچیاں اور بچے گھر میں ہوتے ہیں تو شروع دن سے ہی ان کو یہ لازمی ہے کہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کرے, اور جب بچوں کو اسکول میں داخل کرے لڑکوں کو تو لڑکیوں کو بھی ساتھ داخل کرے, اور اسکول کے نصاب میں اگر یہ شامل ہو کہ ایک یکساں سلوک ہونا ہے اور دونوں جو ہیں ان کے حقوق بھی ایک جیسے ہیں, فرائض بھی ایک جیسے ہیں, تو بہت فرق پڑتا ہے. اور پھر جو وہ بڑے ہوں ان کو اس بات کا شعور آپ الیکٹرانک میڈیا سے دلوائیں کہ آپ کے ساتھ زبردستی ہو نہیں سکتی, اور اگر زبردستی ہونے لگے تو آپ کے پاس اس کی داد رسی کا کیا کیا طریقہ ہے. بچپن سے ہی بچوں کو اویئر کیا جائے. اور میڈم میں سمجھے یہ کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے بیسکلی, ایسا نہیں کہ مطلب وقتاً فوقتاً, بیکاز آپ کو نہیں پتا اسپیشلی ٹینز میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ یو پرون ٹو فالنگ پرے ٹو سو مینی سوشل اٹراسٹیز. سو آئی تھنک اٹ شوڈ بی
a continuous developing process. जी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे. जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की पाकिस्तान में फोर्स्ड मैरिजेस एंड चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से. हमारी कोशिश थी कि हम आपको एक बड़े बेसिक लेवल पे एजुकेट करेंगे इस हवाले से क्या कानून साजी की गई है, जहाँ पे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि लॉज हमारे जो है इस चीज को कंडेम करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैटेगोरिकली अगेन औरतों को वही राइट देता है जो मर्दों को देता है. पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है वो रेटिफाई की. प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो आती है ऐसे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पे. तो ये वो इश्यूज हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो मेरी पैनलिस्ट ने भी कहा उसको मैं रीट्रेट करना चाहूंगी, वो इशू है इन कवानीन की अवेयरनेस के हवाले से. तो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दी अवेयरनेस ऑफ दीज लॉज एंड मैं समझती हूँ इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसी नोट पर आज के लिए अपनी मेजबान फातिमा शाहीन को इजाजत दें. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज.